اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ انعام فرمایا کہ روزے تو پہلی امتیں بھی رکھتی رہیں، پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی روزے رکھے، لیکن رمضان اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلی امتوں کو بھی کتابیں ملیں، پہلے انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور پہلی امتوں کے پاس بھی نبی آتے رہے، اور نبی آخر الزمان اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو ویسے ہی روزے تو پہلی امتیں بھی رکھتی رہیں، لیکن رمضان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ جتنے انعامات ہوئے یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کہ اس امت کی نسبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دینے کے اعتبار سے، روزوں کا جو حکم عطا کرنا تھا اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ روزے رکھ لو تو ثواب کا کام ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے، لازم کر دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت پر روزے فرض کیے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کا فائدہ سوچا ہے، اس امت پر احسان کیا ہے۔ اس لیے اگر روزے فرض نہ ہوتے تو کوئی روزے رکھتا کوئی نہ رکھتا، کوئی سمجھتا کہ یہ تو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، کر لیں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، تو کوئی روزے رکھتا کوئی نہ رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ روزے فرض کر دیے، کہ میرے بندے فرض سمجھ کر یہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں گے۔ تو جب فرض سمجھ کر میرے بندے رمضان کے روزے رکھیں گے تو یہ رمضان کے روزے ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور پھر تراویح کو جو لازم قرار دیا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا تراویح کو لازم کر کے، اس لیے کہ اگر تراویح لازم نہ ہوتی، ایک نفلی عبادت ہوتی، تو کوئی تراویح پڑھتا کوئی نہ پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کو لازم کر دیا کہ میرے بندے اور کچھ نہیں کریں گے تو لازمی سمجھ کر تراویح تو پڑھیں گے، اور یہ تراویح بھی میرے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمائے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں مشقت میں ڈال دیا گیا، فرمائے کہ تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جو کہ اس امت کے اندر بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام تواتر کے ساتھ روزے رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے، یعنی 6 سال کے اندر 6 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی 2 مہینے روزے رکھتے تھے۔ تو روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ فرمایا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ ہمیں مشقت میں ڈال دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہلی امتوں پر بھی رہا ہے، لیکن تم پر انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان دے دیا، جو کہ سب کے روزوں کا، سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔